اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ اسلام نے سال بھر میں عید کے صرف 2 دن مقرر کیے ہیں، ایک دن عید الفطر کا اور دوسرا عید الاضحیٰ کا۔ ان دونوں عیدوں کو ایسی اجتماعی عبادات کا صلہ قرار دیا ہے جو ہر سال انجام پاتی ہیں۔ اس لیے ان عبادات کے بعد ہر سال یہ عید کے دن بھی آتے رہتے ہیں۔ عید الفطر تو رمضان المبارک کی عبادات خاصہ یعنی روزہ، نماز وغیرہ کی انجام دہی کے لیے توفیق الہی کے عطا ہونے پر اظہار تشکر اور مسرت کے طور پر منائی جاتی ہے، اور عید الاضحیٰ اس وقت منائی جاتی ہے کہ جب مسلمان عالم اسلام کی ایک عظیم و شان اجتماعی عبادت یعنی حج کی تکمیل کر رہے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ عبادات کے اختتام پر اور آخر پر انجام پانے کی خوشی کوئی دنیوی خوشی نہیں ہے، کوئی دنیاوی خوشی نہیں ہے کہ جس کا اظہار بھی دنیاوی رسم و رواج کے مطابق کیا جائے۔ یہ ایک دینی خوشی ہے اور اس کے اظہار کا طریقہ بھی دینی ہی ہونا چاہیے۔ اس لیے اس میں اظہار مسرت اور خوشی منانے کا اسلامی طریقہ یہ قرار پایا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر بجا لایا جائے اور بطور شکر کے عید الفطر کے دن صدقہ فطر ادا کیا جائے، اور عید الاضحیٰ میں بارگاہ خداوندی میں قربانی پیش کی جائے اور اپنے خالق کی کبریائی یعنی بڑائی اور عظمت و توحید کے گیت گاتے ہوئے عیدگاہ میں جمع ہو کر اجتماعی طور پر سجدہ ریز ہویا جائے، اور اس طرح اپنے مالک کی توفیق و عنایات کا شکریہ ادا کیا جائے۔ اس اسلامی طریقے پر عید منانے کا طبعی اثر یہ ہونا چاہیے کہ مسلمان اپنی مسرت و خوشی کے اظہار میں بے لگام ہو کر نفسانی خواہشات کے مطابق پڑھنے سے باز رہے، اور دوسری قوموں کی طرح اس دن میں بھی عیش و نشاط کی محفلیں آراستہ کرنے اور لذت و سرور میں بدمست ہو کر خدا فراموشی سے پرہیز اور اجتناب کرے۔ مقصد یہ ہے کہ عید کا دن مسلمانوں کے لیے یہود اور عیسائیوں وغیرہ اقوام عالم کے قومی تہواروں کی طرح کوئی تہوار نہیں ہے، اور نہ ایک دفعہ پیش آنے والے کسی تاریخی واقعے کی یاد کے طور پر ہر سال منایا جاتا ہے، جیسا کہ عموماً دوسری قوموں کے تہوار ایسے ہی واقعات تاریخیہ کی یادگار ہوتے ہیں، بلکہ یہ دن مسلمانوں کی عبادت کا ہے، اور اس کو منانے کے لیے خاص شان و صفت کی عبادت نماز مقرر کی گئی ہے۔ یہاں تک کہ جو مسلمان اس دن میں عمدہ لباس پہنتا اور ظاہری عرائش کرتا ہے، اس کا مقصد اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ عیدگاہ میں پہنچ کر شکرانہ کے طور پر عبادت کا ادا کرنا ہوتا ہے، اور اس کی ساری زینت اور عرائش کی غرض بھی ایک عبادت کی تکمیل اور اس کو پورا کرنا اور اس کو عمدہ طریقے پر ادا کرنا ہی ہوتا ہے۔ افسوس کہ ہم دوسری قوموں کی نکالی میں آ کر، دیکھا دیکھی میں آ کر آہستہ آہستہ عید کے اس اسلامی تصور اور اس کے حقیقی مقصد کو فراموش کرتے جا رہے ہیں، اور دوسروں کی دیکھا دیکھی ہم نے بھی عید کو ایک قومی تہوار اور محض کھیل تماشا کا دن سمجھ لیا ہے۔ اس لیے ہم بھی اس عبادت کو اپنی مرضی اور خواہشات کے مطابق منانے لگے ہیں۔
یہاں تک کہ بعض جگہ تو عید کے لیے عیدگاہ میں جاتے ہوئے اور واپسی کے لیے ڈھول وغیرہ لے جاتے ہیں اور اس کو اظہار خوشی کا جائز طریقہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ بالکل غیر اسلامی اور روح عبادت کے خلاف ہے۔ دوسری قوموں کے تہواروں اور رسومات میں تو ایسے طریقے ہوتے ہیں، مگر جس اسلامی عید کے منانے کا حکم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اس عید میں کھیل تماشا اور ڈھول تماشا کی کوئی گنجائش نہیں، بلکہ فکر سے کام لیا جائے تو عید کے اس اسلامی جشن میں تو قدم قدم پر احساس دلایا گیا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرنے کا ہم کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ عید کے دن سنت کے مطابق غسل کرنا، عمدہ لباس پہننا اور عید کے راستے میں اللہ کی کبریائی اور بڑائی کا اعلان اللہ اکبر کے ذریعے کرتے جانا اور پھر 2 رکعت نماز میں عام نمازوں سے 6 مرتبہ زیادہ اللہ اکبر سے اللہ کی بڑائی کا اقرار کرنا، اظہار خوشی کے اس اسلامی طریقے پر عمل کرنے کے بعد کیا کسی ہوش مند انسان کے لیے یہ بات رہ جاتی ہے کہ وہ عیش و عشرت اور کھیل تماشے کی مجلس میں شریک ہو اور خدا فراموشی کا مظاہرہ کرے؟ غرض یہ کہ شریعت اسلام نے اس عید الفطر کو عبادت کے طور پر مقرر فرمایا ہے اور اس میں اظہار خوشی کا طریقہ بھی عبادت کی صورت ہی میں مقرر کیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو عید الفطر کے متعلق اس کے خاص احکامات و ہدایات کے معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔